بتاتے ہیں کہ حافظہ یعنی دماغ کو تیز کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عمل بتلایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، میں اکثر بھول جاتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میرا دماغ تیز ہو جائے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو کہا کہ تم جو بھی کچھ کھانے لگو یا پینے لگو تو اس پر یا اللہ یا علیم پڑھ کر دم کر دیا کرو اور اس کے بعد اس کو کھا لیا کرو، اور اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر یہی کلمات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کرو۔ اس شخص نے اسی طرح سے کیا اور کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں نے آپ کا بتلایا ہوا عمل کیا تو اس سے میرا دماغ تیز ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے دماغ اور حافظے کو تیز کریں۔ دوستو آئیے اب آپ کو حافظے کو بہتر کرنے کے لیے ایک قرآنی وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ مذکورہ عمل کے ساتھ آپ اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ غیر یقینی طور پر بہتر ہو جائے گا۔ آپ کے بچے جنہیں سبق یاد نہ ہوتا تھا انہیں سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو باتیں نہیں بھولیں گی، آپ کے بچوں کی کارکردگی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ دوستو یہ وظیفہ ہے قرآن پاک کی سورت سورہ حشر کا، جو کہ 28ویں پارے کی دوسری سورہ ہے۔ زیادہ لمبی نہیں ہے کہ جس کی تلاوت کے لیے آپ کو زیادہ وقت درکار ہو۔ دوستو اس وظیفے کا طریقہ کار بہت سادہ ہے۔ آپ نے روزانہ اس سورہ مبارکہ کو ایک بار تلاوت کر کے پانی پر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو متاثر بندے کو پلا دینا ہے۔ اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ لازماً پڑھیں۔ یاد رہے کہ اس عمل کے لیے آپ نے اتنا پانی لینا ہے جو کہ آپ نے گھر میں بچوں یا افراد کو پلانا ہے۔ اگر 5 لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں تو 5 گلاس ہی پانی لیں اور اس پر دم کر دیں، اور وہ پانی اسی ایک دن میں استعمال کرنا ہے۔ اگلے دن پانی بھی نیا لینا ہے اور سورت کو بھی بتائے گئے طریقے پر دوبارہ پڑھ کر نئے پانی پر دم کرنا ہے اور وہی پانی اس دن استعمال کر لینا ہے، اور اس عمل کو اسی طرح سے جاری رکھنا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اگر آپ خود اس عمل کو اپنے لیے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ یا بچے اس عمل کو اپنے لیے نہیں کر سکتے ان کے لیے گھر میں والدین یا کوئی بھی دوسرا شخص اس عمل کو کر کے دم کردہ پانی بچوں یا بڑوں کو پلا دے۔ ناظرین کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ اس عمل کے نتائج دیکھنا شروع کر لیں گے۔ آپ کی باتیں بھولنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے بچے جنہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اب انہیں سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ حافظے کی کمزوری کے بارے میں ماہرین کا کیا کہنا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں حافظے کی کمزوری کو بڑھاپے کی علامت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک دماغی اور زندگی کو کم کرنے والا مرض ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں تقریباً 5 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس بیماری سے لا علم ہیں۔ اس کی ابتدائی علامات میں حافظے کی کمزوری، یادداشت کی کمی اور روزمرہ سرگرمیوں کا بھول جانا شامل ہے۔ جب مرض بڑھتا ہے تو مریض کھانا کھانا، کپڑے پہننا اور گھر کے پتے سمیت اپنے بچوں اور قریبی عزیز و اقارب تک کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت چھوٹے بچے جیسی ہو جاتی ہے جسے کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مریضوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو حافظے کی کمزوری کو ڈیمنیشیا اور الزائمر بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی تاحال کوئی وجہ معلوم نہیں کی جا سکی ہے، لیکن عموماً 60 سال کی عمر کے بعد دماغ کے خلیے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے دماغ کے وہ حصے متاثر ہوتے ہیں جن کا تعلق حافظے، سوجھ بوجھ اور شخصیت سازی سے ہوتا ہے۔ تاہم نتیجے کے طور پر انسان حساب کتاب اور سوچ و بچار تک نہیں کر سکتا اور چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ ماہرین دماغ اور ذہنی امراض نے کہا ہے کہ وٹامن بی کی کمی، بلڈ پریشر، شوگر، نیند کی کمی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں 60 سال سے زائد عمر کے 10% افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھتی ہے، اس لیے ابتدا میں ہی اس کی تشخیص بہت ضروری ہے۔ اگرچہ اس بیماری کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تاہم بروقت تشخیص کے بعد اس کی پیچیدگیوں اور رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو افراد زیادہ سوچ و بچار، دماغ کے زیادہ استعمال اور ورزش سمیت صحت مندانہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، ان کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔